محرم کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے اسلامی سال کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جس دن سے یہ کائنات بنی ہے نا، اسی دن سے اللہ نے 12 مہینے بنا دیے۔ یعنی یہ 12 مہینوں کا جو سرکل ہے، جس دن سے یہ کائنات، یہ دنیا بنی ہے، آسمان اور زمین بنائے گئے تھے، اسی دن سے یہ 12 مہینے شروع ہیں۔ اور انہی 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حرمت والے مہینے گنوائے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے نا وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور وہ جو 4 حرمت والے ہیں نا، ان میں آپ نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 ایسے ہیں جو ترتیب کے ساتھ ہیں، اور ایک جو ہے وہ الگ ہے۔ وہ ترتیب کے ساتھ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اسی طرح محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور پھر اس کے بعد نیا سال دوبارہ شروع ہوتا ہے تو محرم۔ یہ تینوں مہینے ترتیب سے آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر گناہ، لڑائی، جھگڑا، ظلم، باقاعدہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک میں ذکر کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ 4 مہینے میں نے 12 میں سے حرمت والے بنائے ہیں، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم سے مراد شرک بھی ہے، گناہ بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، طعن و تشنیع، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یعنی گناہ نہیں کرنا ان میں 4 مہینوں میں۔ اب باقی مہینوں میں گناہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، سال کے 12 مہینوں میں ہی گناہ کرنا جائز نہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں بطور خاص منع کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے، گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح ان 4 مہینوں میں نیکی کا اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، کہ نیکی کرتے ہو تو اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان 4 کو اس ترتیب سے کیوں رکھا گیا کہ ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، پھر محرم اور پھر رجب الگ سے؟ اس کی حکمت کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ چونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں لوگ حج کا سفر کرتے تھے، عرب کے اندر صحراؤں کے سفر تھے، اور اسی طرح بڑے دور دراز کے سفر، آبادی نہ ہونے کے برابر، راستے میں لوگ لوٹ بھی لیا کرتے تھے، ڈاکہ بہت عام تھا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے، ان کا تذکرہ اور ان کو ماننا اہل اسلام اور کفر اور جتنے بھی عرب کے لوگ تھے جو مشرک تھے، پھر بھی وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کو مانتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، چوری نہیں کرنی، کسی مسافر کو روکنا نہیں۔ تو ان کی حکمت یہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں چونکہ حج ہے، اور حج سے 1 مہینہ پہلے حرمت والا، کیونکہ اس مہینے میں لوگ سفر کریں گے اور حج کے لیے مکہ آئیں گے، اور 1 مہینہ ذوالحجہ کے بعد محرم، کیونکہ اس مہینے میں لوگ حج کر کے واپس اپنے وطن لوٹیں گے، کہ آتے ہوئے بھی پورے مہینے کا ٹائم دے دیا کہ پورا مہینہ حرمت والا ہے۔ کوئی بندہ کسی حاجی کو تنگ نہ کرے، کسی حاجی کا مال نہ لوٹے۔ کفار کے دل میں بھی اس کی حرمت موجود تھی، ان مہینوں میں کسی حاجی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ لوگ حج کے لیے آتے، ذوالحجہ میں حج کرتے، محرم میں واپس لوٹ جاتے۔ یہ 3 مہینے تو اس لیے رکھے گئے۔ اب رجب الگ سے رکھا گیا، ترتیب سے نہیں رکھا گیا، کیونکہ 3-4 مہینے جب گزر جائیں اس کے بعد پھر اگر کسی کا عمرہ کرنے کو دل کرتا ہے تو وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے آ جائے، کیونکہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے۔ اس مہینے میں راستے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی مال نہیں لوٹے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ حکمت علماء نے بیان کی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں جس مہینے میں ہم ہیں 2 مہینے گزر چکے ہیں، تیسرا مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کا مقام سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ محرم جو ہے نا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔
کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی وہ محرم کا مہینہ ہے، اور یہ نسبت تعظیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے۔ جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، اسے ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، اس کا مقام بڑھانے کے لیے۔ جیسے بیت اللہ، کعبہ کو، خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، یہ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے کہا گیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، کلیمت اللہ کہا گیا، اللہ کا کلیمہ، بغیر باپ کے کلیمہ کن سے ان کو پیدا کیا، تو یہ کلیمت اللہ کہنے کا مطلب ہے ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا۔ تو محرم وہ مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، نفلی روزے رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں افضل ہیں تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے سوال کیا ای الصلاة افضل بعد الصلاة المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد صیام شہر رمضان۔ آپ سے سوال کرنے لگا کہ نماز جو فرضی نماز ہے، اس نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے، اور جو فرضی روزے ہیں ان روزوں کے بعد یعنی رمضان کے روزوں کے بعد کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں روزے افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، جو افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ اور افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ کون سے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، وہ محرم کے روزے ہیں۔ آپ نے اس کو اللہ کا مہینہ کہا۔ ایک صحابی نے آ کے اسی طرح سوال کیا کہ میں نفلی روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر ارادہ ہے نا تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں روزے رکھو۔ تو یہ محرم کی فضیلت ہے کہ محرم کے اندر نفلی روزے رکھنا باقی مہینوں کے مقابلے میں افضل ہیں۔ رمضان میں تو جو روزے ہیں وہ تو فرض ہیں نا، وہ تو رکھنے ہی رکھنے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر ایک ایسا روزہ بھی آتا ہے جسے عاشوراء کا روزہ کہتے ہیں۔ عاشوراء اصل میں 10 سے ہے، مطلب 10 تاریخ۔ عاشوراء سے مراد کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا، تو ان سے سوال کیا کہ تم 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہنے لگے کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اس لیے کہ اس دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اس دن میں غرق کیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق و اولا منکم بموسیٰ علیہ السلام، کہ ہمارا تو تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے، ہم تو بالاولا اس کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے روزہ رکھا، 10 تاریخ کا روزہ رکھا، امر بصیامہ، اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، حکم دیا آپ نے روزہ رکھنے کا۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کے بعد یہ روزہ اختیاری، پہلے آپ نے حکم دیا روزہ رکھو، لیکن بعد میں صحابہ بیان کرتے ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر جس کا دل کرتا روزہ رکھ لیتا، عاشوراء کا جس کا دل کرتا چھوڑ دیتا، یہ نفلی روزہ ہے، لیکن آپ نے اس کا حکم دیا اور خود بھی رکھا یوم تشکر، یعنی کہ شکرانے کے طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، بنی اسرائیل آزاد ہوئی تھی، اور پھر جب صحابہ نے کچھ دیر بعد آپ سے تذکرہ کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہودی جو ہے نا وہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس دن کو تعظیم کے لیے خاص کرتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا اذا کان العام المقبل سمنا انشاء اللہ التاسع، آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال انشاءاللہ، آئندہ سال انشاءاللہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں
لم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آنے والا سال آپ کی زندگی میں نہ آ سکا۔ آپ اگلے سال عاشوراء 10 محرم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اگلا سال آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ اور پھر علماء میں یہ مسئلہ بھی آ گیا، اختلاف بھی ہوا کہ اب روزہ جو ہے وہ 9 محرم کا رکھنا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں کس کا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا، تو اب 9 کا رکھنا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو یہ احتمال ختم ہو جاتا۔ اب آپ کی اس بات میں دونوں احتمال ہیں کہ آپ نے یہ ارادہ کر کے یہ جملہ بولا کہ صرف 9 کا رکھوں گا، یا آپ نے یہ کہا کہ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ 10 کے دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی، ساتھ 9 کا بھی ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ یہودی 1 دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں، تو یہ دونوں باتوں کا احتمال تھا۔ تو اس بارے میں جو بہترین رائے ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود ہی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے، صحابی رسول کا قول ہے، فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، کہ 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں علماء کا یہ موقف ہے کہ صرف 9 کا بھی رکھیں گے تو کافی ہے، لیکن بہترین رائے یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس خود حدیث کے راوی بھی ہیں، کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا آئندہ سال میں 9 کا رکھوں گا، اور خود ہی عبداللہ بن عباس یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھو، اسی میں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، کیونکہ اگر 10 کا چھوڑ کے صرف 9 کا رکھو گے تو 10 کو موسیٰ علیہ السلام کو آزاد کیا گیا تھا، تو وہ تاریخ کی جو نسبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یوم عاشوراء کا مطلب ہی 10 کا روزہ ہے، 9 کا اس لیے رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اگر 10 کا چھوڑ کے صرف 9 کا رکھو گے تو یوم عاشوراء تو رہے گا ہی نہیں، اسے تو تاسوعاء کہیں گے، 9 کا دن ہو جائے گا۔ تو یوم عاشوراء کا مطلب ہے 10 کا روزہ، اور 9 اور 10 دونوں کا روزہ۔ بہرحال یہ تو روزے کا مسئلہ، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ سئل عن صوم یوم عاشوراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، اور پھر اس کے بعد امت اس روزے کو رکھتی آئی ہے، اور 9 اور 10 دونوں کا پھر اس پر عمل جاری رہا۔ اسلاف کے اندر یہی عمل چلتا رہا، 9 اور 10 دونوں کا روزہ، اور دونوں روزے رکھنے سے روزے کا اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اس مہینے کے اندر فضیلت کا ایک دن وہ یوم عاشوراء ہے۔ پھر اس کے بعد محرم کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے باقی 3 بھی ہیں، یہ بھی ہے، لیکن پلس یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ بھی ہے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، واویلا کرنا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسے سے بڑا پیار تھا۔ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، آپ نے فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کر۔ اور عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ عراق سے آیا۔ عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ نے بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی لمبی عمر پائی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ بزرگ ہو گئے تھے اور یہ مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگ ان سے آ کے سوال کرتے تھے مکہ کے اندر۔ ایک بندہ آیا، آنے والا آ کے سوال کرنے لگا عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ سے، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔
عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی مر جائے تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں، یا کیا لازم آئے گا؟ کوئی جرمانہ، کوئی فدیہ، کوئی کفارہ، کچھ لازم آئے گا؟ تو عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس کا جواب دیا، کہنے لگے یہ دیکھو، یہ عراق سے آیا ہے، یہ اہل عراق کا حال دیکھو، سوال یہ کر رہا ہے کہ مکھی مر گئی تو کیا کروں، لیکن جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے نواسہ رسول سیدنا حسین اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ ان کو شہید کرتے ہوئے تو انہیں کوئی ڈر نہیں لگا، اب مکھی بھی مر رہی ہے تو آگے سوال کر رہے ہیں۔ تو سیدنا حسین اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، وہ کوئی چھوٹا کام تھا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے یہ فرمایا، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں میرے دنیا کے اندر پھول ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں۔ آپ کو اس قدر پیار تھا، اور آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فضیلت تھی ان کی، یہ مقام تھا ان کا، کس کا؟ سیدنا حسن اور سیدنا حسین اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مقام دیا، اللہ نے ان کو فضیلت دی، اللہ کے محبوب ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں، انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، اور اس شہادت کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ذکر کی ہے کہ ایک دفعہ فرشتہ آپ کے پاس آیا، ام سلمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ پڑے، اور میں نے ان کو چھوڑ دیا، وہ بھاگ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے، بچے تھے نا چھوٹے سے، آپ کے پاس چلے گئے، اور جب آپ کے پاس گئے تو فرشتے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو اپنے اس نواسے سے محبت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مجھے محبت ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کا جو یہ نواسہ ہے نا، اسے آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی، اور کیا میں آپ کو اس جگہ کی مٹی نہ دکھلا دوں جس جگہ پہ آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا؟ تو آپ کو وہ مٹی بھی دکھائی گئی کہ اس جگہ پہ شہید کیا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ میدان کربلا کی بات ہو رہی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور اس جگہ کی مٹی بھی دکھا دی گئی کہ اس جگہ پہ شہید کیا جائے گا، اور یہ شہادت آپ کو پہلے سے پتہ تھی۔ اب بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب شہادت ہو گئی تو کیا اس شہادت پر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، واویلا کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ غم اور اس حادثے کو المناک اور افسوسناک سمجھنا اور کہنا، اور نواسہ رسول کا مقام و مرتبہ، ہم یہ سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، لیکن شریعت جو ہے وہ کسی کو اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ بندہ جس نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، چہرہ پیٹا، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی آہو بکا اور آوازیں نکالی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ماتم میں اور کیا ہوتا ہے؟ کپڑے ہی پھاڑے جاتے ہیں نا، اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو پیٹا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب واضح حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے حدیث کی کثیر تعداد جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ کی یہ بات سچی ہے تو پھر یہ ماتم کہاں سے آ گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بڑی ہمت والا، بڑے حوصلے والا، بڑے صبر والا خاندان تھا۔ ماتم کرنا، شہادت پہ رونا، واویلا کرنا، نوحہ کرنا، یہ تو صبر کے بالکل برخلاف ہے۔ شہادتیں رونے پیٹنے کے لیے نہیں ہوتی، شہادتوں پر تو صبر کیا جاتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں انہیں ہی بغیر حساب کے اجر ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، سید الشہداء کا لقب بھی ملا، اور پھر جب شہید ہو گئے آپ کو بڑا غم تھا۔ آپ کے 3 رشتے تھے سیدنا حمزہ سے، ایمانی بھائی بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے۔ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا تھا سیدنا حمزہ نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا تھا،
تو یہ رضائی بھائی بھی تھے، شہید ہوئے، احد کے اندر شہید ہوئے، اس کے بعد آپ 8 سال زندہ رہے۔ آپ نے کبھی کوئی دن جو ان کی شہادت کا دن تھا سوگ منایا؟ کوئی ایسی چیز کی جو ہمارے لیے نمونہ بنے، ہم سمجھے کہ آپ نے ماتم کا حکم دیا؟ یا آپ کے صرف سیدنا حمزہ نہیں، آپ کے بڑے بڑے محبوب صحابہ، 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے اندر۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، آپ کو پتہ تھا، ساری خبریں پہنچی، سارا پتہ تھا۔ اگر ماتم شہادت پر ہونا ہوتا تو آپ کی زندگی میں اتنے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ نے کبھی کوئی نوحہ و ویلا سوگ نہیں منایا۔ آپ کے اپنے بیٹے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں، آپ نے کوئی ویلا نوحہ نہیں کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہادتیں رونے کے لیے، پیٹنے کے لیے نہیں ہوتی۔ شہادت تو ایک بہت بڑا عظیم رتبہ ہے۔ شہادت حاصل کرنے پر، شہادت کے رتبے پر فائز ہونے پر رویا نہیں جاتا۔ رونا تو تب ہے جب امت کے اندر سے شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے، جب شہادت ہو اور شہادت کا رتبہ مل جائے، اس پہ رونا کس بات کا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی ہیں، وہ ان کو چھوڑیں گی نہیں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ پہلی چیز حسب و نسب پر فخر کرنا، برادری اور کنبے اور قبیلے پر فخر کرنا۔ دوسری چیز کسی کے نسب پر طعن کرنا، کسی کو طعن و تشنیع دینا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا، نجومیوں کا جو طریقہ کار ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا حرام ہے، نوحہ کرنا ممنوع ہے۔ نوحہ کرنے والے کے لیے آپ نے بتا دیا کہ جاہلیت کا کام ہے، یہ بندہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ چیز ختم نہیں ہوگی، اور ختم کہاں ہوئی؟ ہمارے ہاں عام ہے، ہمارے ہاں عام ہے، کوئی فوت ہو جائے نوحہ شروع ہو جاتا ہے، واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی واویلا نہ کرے تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو غم ہی نہیں ہے، اس کو غم ہی نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ کون فوت ہوا؟ سگا بیٹا۔ 3 دن گزرے، 3 دن گزرنے کے بعد زرد رنگ کی خوشبو جو رنگ دار تھی وہ منگوائی اور لگا لی۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہوا ہے اور یہ تیسرے دن 3 دن گزرنے کے بعد خوشبو لگا لی، یعنی زینت والا کام کر لیا۔ تو کہنے لگی کہ 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد فوق 3 الا علی زوج۔ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ کوئی بھی فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی فوت ہو جائے سے مراد کیا ہے؟ اس کا بھائی فوت ہو جائے، اس کا بیٹا فوت ہو جائے، اس کا والد فوت ہو جائے، تو 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں۔ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ زینت نہیں اختیار کرے گی، بن سور کے نہیں رہے گی، بہت اچھے خوبصورت لباس نہیں پہنے گی، اس کو ترک کر دے گی 3 دن کے لیے۔ الا علی زوج، سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے۔ اگر خامد فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ کون؟ جس کا خامد فوت ہو۔ جس کا خامد نہ فوت ہوا ہو، چاہے باپ فوت ہوا ہے، چاہے بیٹا فوت ہوا ہے، چاہے بھائی فوت ہوا ہے، 3 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں منا سکتی، جائز نہیں ہے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوگ منانا کسی کی میت پر، کسی کے فوت ہونے پر، یہ عورتوں کے لیے اجازت تھی، مردوں کے لیے تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مرد تو پہلے دن بھی سوگ نہیں منا سکتا، دوسرے دن بھی سوگ نہیں منا سکتا، تیسرے دن بھی نہیں۔ عورت کو 3 دن کی اجازت ہے، مرد کو اجازت نہیں ہے۔ مرد اپنی زندگی کے عام معاملات اسی طرح رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کا بیٹا فوت ہوا، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے کوئی سوگ والا ماحول پیدا کیا ہو یا سوگ منایا ہو۔ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ملتی کہ آپ کے صحابہ شہید ہوئے، آپ نے خود یا کسی صحابی نے سوگ منایا ہو۔ صرف عورتوں کو اجازت ملی، اور وہ بھی 3 دن کی، وہ بھی کسی رشتہ دار پر۔
اور پھر جس کا خامد فوت ہو اسے اجازت ملی 4 مہینے 10 دن کی، اور باقی اس سے روک دیا گیا۔ اور جس سوگ کی اجازت ملی یہ بھی شرعی حدود و قیود میں رہ کر ہے، اس میں بھی نوحہ نہیں ہے، واویلا نہیں ہے، چہرے کو سینے کو پیٹنا نہیں ہے، بس زینت نہیں اختیار کرنی۔ اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا ہے 4 مہینے 10 دن تک وہ زینت نہیں اختیار کرے گی۔ زینت کا مطلب یہ ہے کہ بن سور کر، میک اپ، یہ ساری چیزیں، خوشبو، کچھ بھی نہیں استعمال کرے گی، صرف وہ عورت۔ اچھا اب دیکھیں کہ پہلی بات تو شہادتیں رونے کے لیے نہیں ہوتی، کوئی دنیا سے چلا گیا، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا ہے۔ اور اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں، اگر جائز ہے تو کس کے لیے؟ صرف عورت کے لیے۔ اگر عورت کے لیے بھی جائز ہے تو صرف 3 دن کے لیے جائز ہے۔ تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہید ہوئے آج تقریباً 1500 سال ہو چکے ہیں، ان کے 1500 سال کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی، کہ آج بھی سوگ منایا جائے گا؟ کہ آج بھی سوگ منایا جائے گا؟ جب آپ کی واضح احادیث آ گئی کہ وہ یہ کام اور یہ چیزیں میری امت میں نہیں ہیں، یہ چیزیں جاہلیت کا کام ہے، تو اس لیے شریعت کہتی ہے لا ضرر ولا ضرار۔ کیا کہتی ہے؟ شریعت کے مقاصد میں سے ہے، بلکہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ الفاظ ہے لا ضرر ولا ضرار، اور یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جس سے علماء، محدثین نے، فقہاء نے بڑے بڑے اصول نکالے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان خود اٹھانا ہے۔ ان نقصان والی جتنے بھی چیزیں ان سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ چھریاں پکڑتا ہے، جسم پہ مارتا ہے، اپنا خون خود نکالتا ہے، یہ نقصان ہی ہے نا اپنے جسم کا۔ اور یہ کہنا کہ مجھے محبت ہے، محبت بھی ویسے ہی کی جائے گی جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، محبت کا طریقہ بھی وہی اپنایا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایسے ہی اٹھے، آپ کا کوئی فوت ہو جائے بڑا پیارا، آپ وہاں سے اینٹ پکڑ کے اپنے سر میں مار سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کے لیے جتنا مرضی غم ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ جیسے آپ کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم، آپ نے فرمایا آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ایسا جملہ زبان سے نہیں نکلے گا جس سے اللہ ناراض ہو، میں وہی بات کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو کھویا تھا، لیکن آپ نے نوحہ نہیں کیا، آپ نے سوگ نہیں منایا۔ اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ محرم غم کا مہینہ ہے اور اس کو شادی کے لیے، خوشی کی تقریبات کے لیے منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر محرم میں کسی نے شادی کی تو وہ شادی جو ہے نا مبارک نہیں ہوگی، اگر اولاد کا کوئی نظام بنا محرم کے اندر تو وہ ناقص الخلقت ہوگا، وہ بچہ صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہوگا۔ ان 10 دنوں کے اندر کپڑے بدلنا چھوڑ دو، وہی گندے کپڑے پہن کے رکھو، گھر میں کپڑے نہیں دھونے، کپڑے نہیں بدلنے، زینت نہیں اختیار کرنی، چارپائیاں الٹی کر دو۔ یعنی یہ سارے طریقے جو سوگ منانے کے جو جاہلیت میں چلتے آ رہے تھے نا، انہی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوگ کسی مہینے کو یہ کہنا کہ یہ سوگ والا مہینہ ہے، یہ ایک شریعت کا ایک حکم بن جاتا ہے۔ شریعت کا حکم بنانے کے لیے اس کے لیے شریعت سے دلیل چاہیے۔ واقعہ کربلا کی وجہ سے، سیدنا حسین اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے اگر محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ بنایا جا رہا ہے تو یہ واقعہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد 50 سال بعد پیش آیا، اور دین تو آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو اب کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی مہینے کو کہہ دے یہ سوگ والا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں یہ نہیں کرنا، شادی کی تو یہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس رسم کو توڑا۔ ان کے ہاں، مشرکین کے ہاں یہ معروف تھا کہ شوال کے مہینے میں اگر شادی کریں نا تو شوال کا مہینہ جو ہے نا منحوس ہے، شوال کے مہینے میں شادی کریں تو وہ مبارک نہیں ہوتی، اس کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح بھی شوال میں کیا اور رخصتی بھی شوال، 2 سال بعد جب رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال میں ہوئی۔ تو آپ نے ان کے خیالات باطلہ کو توڑا کہ یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ اس مہینے میں، شوال کے مہینے میں اگر نکاح ہوا تو وہ منحوس ہو جائے گا، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ تم اپنی مرضی سے کیسے کسی مہینے کو سوگ والا مہینہ بنا سکتے ہو، کسی مہینے کو منحوس بنا سکتے ہو؟ یہ تمہاری مرضی نہیں، یہ تمہارا اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ شریعت کا اختیار۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اپنی طرف سے ہم کسی دن کو، کسی مہینے کو سوگ والا مہینہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ پہلی بات، ساری دلیلیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی،
کہ سوگ منانا ویسے ہی جائز نہیں، مردوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے عاملات، عورتوں کے لیے 3 دن کی اجازت ہے سوائے خامد جس کا فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن، اور اگر کوئی مناتا ہے نوحہ کرتا ہے پلس یہ کام کرتا ہے تو وہ تو پھر وہ ساری وعیدیں جو وہ نوحہ کرنے والے کے بارے میں ہے نا تو وہ اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس مہینے کے اندر ایک جو بہت بڑی جرت، یہ سارے کام بدعت خرافات تو ہوتی ہیں نا، اس مہینے کے اندر صحابہ پر سب و شتم بھی کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع بھی چلتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے نا تو اپنی زبانوں کو روک لو، کوئی غلطی، دیکھیں صحابہ ہم بھی مانتے ہیں انسان تھے، ان سے غلطی بھی ہوئی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب مل گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اور پھر یہ کہنا کہ صحابہ جو ہیں وہ اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے، دلی طور پہ ساتھ نہیں تھے، یہ ساری من گڑت باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر صحابہ ظاہری طور پر اسلام لے کے آئے تھے یا نعوذ باللہ کوئی اور چیز ان کو لے کے آئی تھی، ان کو کسی چیز کا لالچ تھا، تو بتائیں صحابہ نے اپنی جانیں کیوں پیش کی، شہید کیوں ہوئے، احد میں کیا لینے گئے، خندق کیوں کھودی دن رات محنت کر کے، اور فتح مکہ کے لیے کیوں آئے، تبوک میں کیوں گئے، اور اسی طرح طائف میں کیوں گئے، خیبر میں کیوں گئے، یہ ساری جنگیں اتنے لمبے دور دراز کے سفر کر کے صحابہ گئے، شہادتیں بھی ہوئیں، جانیں بھی پیش کی، بھوکے اور پیاسے سفر بھی کیے، یہ سب کچھ ظاہری طور پہ چل رہا تھا، دلی طور پہ ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے جب ان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کی بھی گواہی دے دی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اوپر سے اسلام، اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کو میں نے جان لیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ نے ان پر سکی، کون؟ صلح حدیبیہ والے صحابہ۔ اللہ نے اب جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ صلح حدیبیہ والے صحابہ 1400 صحابہ تھے، اس میں ان کو بھی نہیں چھوڑتے، بدر والوں کو بھی نہیں چھوڑتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا اذ ہما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ 2 میں سے دوسرا، وہ دوسرا کون تھا؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ سارا جو سب و شتم ہوتا ہے، یہ ساری خرافات، یہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کو مشکوک بنا دیا جائے، اور جب صحابہ مشکوک ہو جائیں گے پھر دین بھی مشکوک ہو جائے گا، جب دین مشکوک ہو جائے گا، دین میں ہی شک آ جائے گا، صحابہ کی بیان کی ہوئی حدیثیں ہی مشکوک ہو جائیں گی، تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟